بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے جن دو آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی ان میں توحید کا ثبوت تھا۔ اب یہاں سے جو دو آیتیں شروع ہو رہی ہیں تو ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا اس کے دو عمود ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی تھی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے۔ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اب ان دو آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم فی ریبن کسی شک میں ہو، مما اس کلام سے، نزلنا جو اتارا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ تو لے آؤ ایک سورت، من مثلہ اس جیسی، وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے میں قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال ہی بنا کر دکھا دو، اور اس پر تمہارے لیے اور آسانی کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اکیلا آدمی اس کو نہ بنا سکے تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے مددگار جمع کر لو۔ تو پھر اسی پر بس نہیں، آگے دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن آدمی، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو دوسری یہ جو آیت ہے اس میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنی کمزوری محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے، پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزہ کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص فرق یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ یعنی اگر تم کسی تردد میں، کسی شک میں ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک کا
محل نہیں۔ پھر بھی آپ کو اگر کوئی شک ہے تو سنو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہوگے، تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام کہہ دینا، اور اگر تم عاجز ہوگے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالا تر ہے، خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا یہ جو عاجز ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا کوئی دوسری جماعت یہ کام کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ تو اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس چیز سے تم اس کام میں مدد لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی جملہ کے بیچ میں جو واقع ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی زور لگاؤ تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔